کوئی عقدائے لا ینحل آئے جو انہیں رات کو سونے نہ دے اور وہ اس کے مختلف ڈائمنشنز کو پر غور کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں. اسی پیچ و تاب میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. کوئی اس طرح کی کیفیات ان پر نہیں آئی ہوتی، لہٰذا ان کا وہ میکینزم پورا چالو نہیں ہوا ہوتا، آپریشنل نہیں ہوتا، فنکشنل نہیں ہوتا. تو وہ چیزوں کو بہت سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں. اس سمپلیفائی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ یا کافر ہے یا مومن ہے. وہ بڑے آسانی سے اگر یہ ہے تو مومن ہے، یہ نہیں ہے تو کافر ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو سادہ کر کے تو پھر اس سے کتنی بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، پوری ایک تکفیری فکر بن گئی، پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے. اچھا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین تو مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو اب یہ کون سے نئی مولوی کدھر سے آ گئے اور فقہا کہاں سے آ گئے؟ تو اب یہ جو نئی بات ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور آج کے زمانے کے تقاضوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دفعہ بلا سب کو ادھر چھوڑو، وہ بس مکمل ہو گیا تھا. ہم وہ والا پکڑیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، ادھر ٹھک ماریں گے اور چل پڑے گا. تو یہ اصل میں ایک کتابی سوچ تو ہو سکتی ہے، ایک یوٹوپیا یعنی ایک خیالی جنت کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ بالفعل ہو سکنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں نے چاہتا کہ یہ بات ہمارے سامنے آ جائے. یہ یوں سمجھیے کہ پچھلا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہ اس میں یہ بات پھر سامنے میں رکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، اس پر آپ کو فوکس ہونا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا. اور جو ظاہر ہے یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، تو یہ ساری میری بات کا جو نتیجہ فوری طور پر ہمارے سامنے آنا چاہیے، یا تو یہ ہو کہ ہم اپنا پروفیشن چینج کریں، بلکہ اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کریں اور سائنس سے سوشیالوجی میں جو ہے وہ شفٹ ہوں اور پھر وہ پورا علم حاصل کریں، مسائل کو سمجھیں. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں، پڑھیں کہ جو اس فیلڈ کے لوگ تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی بالکل ہی جو دنیا سے ناواقف آدمی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں مثلاً علامہ اقبال کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، کہ جس بندے نے فلسفہ پڑھا ہے، جس نے جدید زمانے کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. میں اگر بات کر رہا ہوں تو مولانا مودودی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو مطلب یعنی وہ لوگ کہ جو دہریہ قسم کے ہیں، وہ بھی سوشل جو ہے نا ڈارونسٹ مانتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین کی بات کر رہا ہوں کہ ان طرح کے لوگوں کو آپ پڑھیں کہ وہ اس آج کے مسئلے کا حل کیا پیش کریں. مسئلہ کیا ہے جی؟ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن سے کہ بادشاہ اللہ ہے. ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی جو انسان کے لیے اس نے جو طے کیا ہے وہ طے کیا ہے خلافت کو، وائسرنسی کو. یعنی کوئی بادشاہ دنیا میں اگر ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کی صورت بن جائے گی. تو اس کی جگہ پہ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے خلافت معین کی ہے. اب یہ جو انسان کی خلافت ہے، یہ جائز خلافت یا آج کے دور میں ایک اس کی عملی صورت کیا بنے گی؟ کیونکہ پہلے تو بڑا آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپوائنٹ کر دیا کہ داؤد خلیفہ ہے، اللہ نے آسمان سے اپوائنٹ کر دیا کہ سلیمان خلیفہ ہے علیہ السلام، اللہ نے اپوائنٹ کر دیا کہ محمد الرسول اللہ خلیفہ ہیں. تو بہت آسان ہو گیا. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد خاص طور پر آج اس دور میں خلیفہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ اللہ نے تو نبی نہیں بھیجنا، اپوائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہونی. تو بڑا سوال ہے. اب اگر آپ اسے سمپلیفائی کریں گے تو آسان سا جواب کیا ہے؟ سارے ملک کے علماء جس پر متفق ہو جائیں وہ خلیفہ ہوگا. یہ جواب آپ نے سنا ہوگا. لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء سے پوچھ لیں، جس کو علماء منتخب کر لیں وہ خلیفہ ہوگا. میں کہتا ہوں ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی لوگ سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اندر اندر کہہ رہے ہیں، ذرا کھل کے نہیں کہتے، کھل کے کہتے ہوئے ذرا شرماتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا چائنا ماڈل کا تصور سنا ہے؟ چائنا ماڈل کا تصور سنا ہے؟ تو چائنا ماڈل کیا ہے؟ چائنا ماڈل یہ ہے کہ چائنا میں ایک اسے کہتے ہیں پریزیڈیم. آپ سمجھ لیں ایک کمیٹی ہے. یہ کمیٹی کیسے بنتی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے. چلیں وہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے بڑے ڈیووٹیڈ کمیٹڈ کارکن ہیں. تو جو ان کے بڑے سینئر موسٹ کارکن ہوتے ہیں وہ حصہ بن جاتے ہیں پریزیڈیم کا، یعنی جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے، قربانیاں دی ہیں. اپنی ان قربانیوں کی وجہ سے
اپنی اس ایفلیشن کی وجہ سے، اپنی اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، اس فہم و فراست کی وجہ سے، جو اس نظریے کی وجہ سے ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ اوپر جاتے 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 یہ جو تھنک ٹینک ہے اس جماعت کا، اس کا حصہ ہو جاتا ہے. یہ پریزیڈیم ہے. تو وہاں جتنی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ پریزیڈیم کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ زیادہ پارٹیوں کی گنجائش نہیں ہے، کہ یہ پیپلز پارٹی بھی ہو، یہ مسلم لیگ بھی ہو، یہ جماعت اسلامی بھی ہو، یہ جمعیت علماء اسلام بھی ہو. یہ اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، یہ تفرقہ ہے. وہی جو سمپلیفائی کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ یوں ہی کہتے ہیں. اور یہ اگر تفرقہ ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک پارٹی ہوتی ہے جی، امت ہے اسلام میں، اور اس میں اصحاب حل و عقد ہوتے ہیں جو سب سے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اصحاب حل و عقد. یہ اصحاب حل و عقد کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اس لفظ کو سمجھیں. حل کا لفظ ہے کسی شے کو کھولنا، اور عقد کا مطلب ہے کسی شے کو باندھنا. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو عقدۃ النکاح قرآن مجید میں آیا ہے، نکاح کی گرہ، یعنی یہ میاں بیوی کا جو جوڑ ہوا ہے، جس کو کانٹریکٹ ہم کہیں گے، جو ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں یہ گرہ ہے. جیسے دو رسیاں علیحدہ علیحدہ تھیں، آپ نے گرہ لگا کے تو ان کو جوڑ دیا. تو اس طرح دو علیحدہ علیحدہ افراد تھے، جس چیز نے انہیں جوڑا ہے وہ گرہ ہے، یعنی وہ معاہدہ ہے، وہ کانٹریکٹ ہے. تو وہ لوگ کہ جو کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کسی کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کی پوزیشن ہے. اصحاب حل و عقد کا مطلب یہ ہے، یعنی ڈیسیژن میکنگ کے جو لوگ ہیں تو وہ بیٹھیں گے اور وہ فیصلے کریں گے. اچھا، یہ جب تمدن سادہ تھا تو یوں ہی ہوتا تھا. یہ اصحاب حل و عقد کیسے بنتے تھے؟ یہ دیکھیے، اوس کا قبیلہ ہے، اس کے یہ 3 بڑے لوگ ہیں، ان کو لے لو. یہ خزرج کا قبیلہ ہے، اس کے جو 2 بڑے لوگ ہیں، ان کو لے لو. یہ مہاجرین ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 4 بندے بچے ہوئے ہیں. اب یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ عشرہ مبشرہ اللہ نے حضور کو بتایا تھا نا. حضور نے بتایا تھا یہ ہیں وہ 10 آدمی کے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی ہے. اب 6 فوت ہو گئے، 4 باقی ہیں، ان کو لے آؤ بھائی، ان کو ادھر بٹھاؤ. اچھا، یہ بیٹھ گئے. اچھا، باقی یہ اصحاب بدر میں سے بھی یہ 5-7 بچے ہوئے ہیں، ان کو بھی لے آؤ. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو بٹھاؤ جو یہ فیصلہ کریں. یہ اصحاب حل و عقد ہیں. میں کہتا ہوں آج یہ والے اصحاب و حل و عقد آپ کہاں سے لے کے؟ تو وہ تو موجود نہیں ہے. نہ قبیلہ موجود ہے، نہ عشرہ مبشرہ موجود ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہ اصحاب شجرہ موجود ہیں، نہ کوئی اصحاب بدر موجود ہیں، نہ وہ فضیلتیں وہ والی موجود ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طے ہو گئی تھی. اب تو سارے برابر ہیں. لہذا آج کوئی بھی اس طرح کا اصحاب حل و عقد موجود نہیں ہے. میں فرض کر لیتا ہوں کہ پریزیڈیم ہی ہوتا ہے، یا پریزیڈیم از ایکول ٹو اصحاب حل و عقد، میں مان لیتا ہوں. لیکن پریزیڈیم کی تشکیل کی تو ایک صورت موجود ہے نا جو چائنا میں ہے. آپ اپنا پریزیڈیم کیسے تشکیل کریں گے؟ اس کو فارمیٹ کیسے کریں گے؟ بنائیں گے کیسے؟ اس کو صورت کیسے دیں گے؟ کون ہوگا وہ جو یہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں 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 پریزیڈیم کا حصہ ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اختیار اگر کسی بڑے مولوی صاحب کو دے دیں تو ایسا مولوی صاحب مجھے بتا دیں کہ جو آپ کی نظر میں اتنا متقی اور پرہیزگار ہو کہ جس کو جو اپنے بیٹے کی پرواہ نہ کرے، جو اپنے بھائی کی پرواہ نہ کرے، جو اپنے مسلک کی پرواہ نہ کرے، جو اپنے مسجد کی پرواہ نہ کرے، جو اپنے علاقے کی پرواہ نہ کرے، جو رشتہ داریوں کی پرواہ نہ کرے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورے پاکستان سے سب سے بہترین لوگ کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ مجھے بتائیں. اور اگر کوئی ہو بھی، دیکھیں مگر ایک آدمی اتنا مخلص بھی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کسی مخلص آدمی کے لیے کہ سارے پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ چھانٹ کے لے آئے؟ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ سمجھیں گے تو اگر ہو بھی تو یہ ممکن ہے. مولوی صاحب کی 2 بیٹی تھی، اس کے بعد پیچھے کون بچا؟ وہ تو ایک مقدس تو ہمارے پاس علماء ہوتے ہیں، ایک مقدس وہ ہے جن کے نہ مقدس مانے تو ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، ماننا پڑتا ہے، وہ بھی مقدس ہے، وہ سب سے مقدس ہے. ان کا تو نام بھی ذرا لیتے ہوئے بندہ نامعلوم کہتا ہے. تو پھر ان کو اختیار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو اختیار دے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا.
مطلب اب وہی سارے سوالات ذہن میں لے کے آئے جو میں نے مولوی صاحب کے حوالے، ان کے حوالے سے میں نہیں اٹھا رہا سوال، آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ خالی جگہ آپ خود فل کر لیں. جو مولوی صاحب کے حوالے سے جتنے سوال میں نے اٹھائے تھے وہ آپ ان ڈنڈے بردار صاحب کے حوالے سے بھی وہ سوال ذہن میں رکھ کر سوچیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ڈنڈا بردار تمام پاکستان کا ٹیلنٹ ایک جگہ پہ جمع کر کے اکٹھا کر کے پریزیڈیم بنا دے؟ تو وہ تو مطلب اس کے پاس تو سیدھا اصول، وہ بھی سیدھے دیکھتے ہیں نا، وہ بھی اتنی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتے، وہ بھی سیدھا دیکھتے ہیں. اوکے، تمام جو ہمارے کور کمانڈرز ہیں وہ کل سے مجلس شورا کے رکن ہیں اور یہی پریزیڈیم ہے اور یہی فیصلہ ساز ہے اور یہی اصحاب حل و عقد ہیں. راضی ہیں آپ اس پہ؟ یہ میں کہتا ہوں آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارا بھلا ہو جائے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ اسلام دنیا کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں آپ نے اسلام کو دنیا کے لیے بھی تو قابل قبول بنانا ہے. آپ کی خلافت ایک پاکستان میں آنی ہے یا گلوبل ہونی ہے؟ گلوبل ہونی ہے. تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ڈنڈے سے جیسے پاکستانیوں کو سیدھا کرتے ہیں ایسے امریکیوں کو بھی سیدھا کر دیں؟ نہیں ہے. تو پھر کس سے سیدھا کریں گے؟ دلیل سے کریں گے، آرگومنٹ سے کریں گے. اپنے نظام کی جو فلوئنسی ہے اور اس کے اندر جو ڈیلیکیسی اس سے کریں گے. تو یہ وہ ہے. اگر یہ ماڈل آ بھی جائے تو مجھے بتائیں اس سے دنیا کنونس ہوگی؟ تو ایران میں مولوی ماڈل موجود ہے، 43 سال سے ہے. اس سے عراق متاثر ہوا؟ یہاں کوئی متاثر، ان کے اپنے مسلک کے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اور متاثر ہوا اس سے؟ سعودی عرب میں مولوی پلس وہ جو ہے نا وہ سعودی جو آل سعودی، یہ مکسچر ماڈل موجود ہے. اس سے کوئی متاثر ہوا اس اسلام سے؟ وہی مولوی ماڈل ایک دفعہ آ کے جا چکا افغانستان میں، اس سے کوئی متاثر ہوا؟ تو یہ ماڈل اگر آپ پاکستان میں لے کے آ جائیں گے تو کوئی متاثر ہوگا دنیا میں؟ اگلی بات، اگر وہ فوجی ماڈل لے کے آ جائیں گے چائنا والا جو کہتے ہیں، تو اس سے دنیا متاثر ہوگی؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف اسلام اپنے ہاں ہی لے کے نہیں آنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، آپ نے پوری دنیا کے لیے اس کو ایک مثال بنانا ہے، قابل عمل نمونہ بنانا ہے. اب یہاں پہنچ کے ذرا سوچئے کہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پاکستان مل گیا، ایک مغرب یعنی شمال مغرب مشرق میں، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ملک اگر ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دبے پڑے، یعنی جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا دنیا میں، وہ ہٹا کر اسلام کی اصل تصویر دنیا کو دکھا سکیں گے. تو اگر ہم یہ والا دکھائیں گے تو یہ اصل تصویر ہوگی. اب آپ سوچئے کہ اس کے ایڈوکیٹ کون ہیں، اس کے وکیل کون ہیں؟ ہمارے ہاں میر پول صاحب اس کے سب سے بڑے وکیل ہوا کرتے تھے، اور اب بھی ان جیسے سارے جیسے اوریا مقبول جان صاحب ہیں وہ اس کے وکیل ہیں، پریزیڈیم کے اور اس سب کے. تو یہ کچھ لوگوں کے پیٹ کی آگ تو بجھا سکتا ہے. یہ مزید کچھ عرصے کے لیے اس قوم کو اس سے الو تو بنایا جا سکتا ہے کہ نظام خلافت آ گیا، لیکن یہ دنیا کے لیے وہ شے نہیں بن سکتا کہ جو ہمارے دلوں میں جو خواہش ہے کہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے پاکستان، نہیں بن سکتا. یہ ہے وہ ساری چیز جس کے لیے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کا طریقہ کامل کر کے ہمیں بتا دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو بھی ضرورتیں ہیں، آئلی قوانین ہیں، جو بھی گھر گرہستی کی زندگی کے لیے جتنے بھی تفصیلات ہیں وہ کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دی تھی، تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ وہ ہمیں نظام خلافت کے آج کا دور کا ماڈل بھی قرآن میں لکھ کے بھیج دیتا؟ تو اللہ نے نہیں کیا تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اور اللہ کی سنت اس معاملے میں کیا ہے؟ انسان اپنے تجربوں سے سیکھے، اسے اصول دے دو، اسے تفصیلات نہ دو. اور اصول اور تفصیل کا فرق میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. وہ یہ ذہن میں پھر تازہ کر لیں اسے کہ آپ سے یہ کہا گیا آپ نے سطر ڈھانپنا ہے. جب آپ نے سطر ڈھانپنا ہے تو آپ کی مرضی، آپ پتلون سے ڈھانپیں، آپ جو ہے وہ شلوار سے ڈھانپیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس جو ہے وہ دھوتی باندھیں. یہ اب اختیار آپ کا ہو گیا. لیکن اگر آپ سے کہا جاتا کہ آپ نے شلوار پہننی ہے تو اب آپ پتلون نہیں پہن سکتے تھے.
اب آپ دھوتی نہیں باندھ سکتے تھے، اب وہ جو کہہ دیا گیا تھا وہی کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جگہ خالی چھوڑی تھی تو آپ کی عقل شریف کو حرکت دینے کے لیے، یہ نہیں کہ بھنگ پی کے سوئی رہے آپ کی عقل اور افیون کے نشے میں ڈوبی رہے، یہ کام کرے کہ بھئی اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں بن سکتا. اب اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے جو میرا رول ہے وائسرنسی کا، وہ کیسے پرفارم ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے آپ کو سماعت دی، اللہ نے آپ کو بصارت دی، اللہ نے آپ کو تعقل کی صلاحیتیں دی. اور یہ دیکھیے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی وہ یہی تھی کہ جب فرشتوں نے کہا اللہ ہم بڑے نیک ہیں، یہ خلافت ہمیں دے دے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے جو پیش کیا تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ نیک ہے، ان سے کہا یہ چیزوں کے نام بتاؤ. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ ذرا ان کو، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ بتاؤ ان کو. یہ فرشتوں کو آتا ہی نہیں تھا. ان کی جو ان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نا جو میکینزم، اس کے اندر یہ تھا ہی نہیں، وہ اسے پروسیس ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو آدم نے کہا یہ پانی ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ نے الہامی طور پر یہ بھی بتا دیا جو آج ہمیں تجرباتی طور پر معلوم ہے کہ یہ جو ہے آکسیجن اور جو ہے وہ ہائیڈروجن کا مرکب ہے. یہ تو ہمیں آج پتہ ہے نا، تجربہ کر کے معلوم ہو سکتے ہیں. آدم علیہ السلام نے بتا، فرشتوں کی بلا کو بھی نہیں پتا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب، ان کو تو پانی نظر آ رہا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے اس سے، ہمیں تو نہیں، ہمیں تو وہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا. یہ آدم کا کام ہے کہ ان چیزوں کی کھوج میں جائے اور ٹو میں لگے اور ڈیٹیلز میں جائے اور تجزیہ کرے اور علیحدہ علیحدہ کرے اور پھر بتائے. تو خلافت کس وجہ سے ملی؟ نمازوں کی وجہ سے ملی، تسبیح کی وجہ سے ملی. وہ تو فرشتوں کی زیادہ تھی. اس وجہ سے ملی کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، مسئلے آتے ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور وہ کیسے؟ اپنے مشاہدے سے. میں نے آپ کو یہ مثال بھی دی تھی، کوئی آدم علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ کیسے دفن کرنا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، جرم وقوع پذیر ہو گیا. اس کے بعد اب اس کی باڈی ڈسپوز آف کرنی ہے یا تدفین کرنی ہے، چلیں کیسے کرنی ہے بیٹے کو نہیں پتا. کیسے پتا چلا اسے؟ وہی آئی اس کے پاس نہیں، ایک کوا آیا، اس کا بھی کوئی ساتھی کوا مر گیا تھا، اس نے زمین کو ریدی، اس کوے کو جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور چلا گیا. اس نے سیکھ لیا کہ یہ ہے کام کرنے کا. اب یہ اللہ نے سکھایا اسے آنکھوں کے ذریعے سے. ان آنکھوں سے جو معلومات اس کے دماغ میں گئیں، اس سے اس نے نتیجہ نکال کے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. لیکن جو جرم ہوا تھا اس کا کلا کما کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اب اس کے بعد جرم پہلے ہوا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ آئندہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت قتل کی. یعنی وہ قتل کے بدلے میں قتل اور جو قصاص کے بدلے میں قصاص ہوگا. یہ والجروح قصاص، زخم کے بدلے میں قصاص، پورا بدلہ لیا جائے گا. یہ قانون بعد میں بنا، جرم پہلے ہوا. تو انسان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پہلے کھڑا ہوتا ہے، پریشانی پہلے لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد انسان سوچ کر ان اصولوں کی روشنی میں اس کا حل نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ خلا چھوڑا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس لیے کیوں چھوڑا تھا؟ ابھی تمدن ارتقا پذیر تھا، ابھی انسان یہاں نہیں پہنچا تھا جہاں آج پہنچ گیا. اور اب آج کی دنیا کا مسئلہ سمجھیں. ایک پڑھا لکھا آدمی کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یا محمد رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں یہ 1400 سال پرانی ہیں. ان 1500 سالوں میں انسان کا سفر، اس میں بڑی جوہری تبدیلی آ چکی ہے، انقلاب آ چکا ہے، زمانہ کیا سے کیا ہو چکا ہوا ہے. تو یہ 1500 سال پرانی باتیں آج قابل عمل نہیں ہیں. اشکال یہ، مسئلہ یہ، ایک نئے ذہن کی پرابلم یہ کہ یہ آج کے دور میں، یہ نہیں کہتا کہ نماز قابل عمل نہیں ہو، کہتے نماز پڑھو. یہ نہیں کہتا کہ یہ باقی ساری باتیں ہی قابل عمل نہیں ہو، ساری ہیں. لیکن نظام حکومت کے اندر جو تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، انسانی معاشرے کے اندر جو جوہری تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، تو آج آپ کا یہ جو پرانی ہدایات ہیں 1500 سال پہلے، یہ آج قابل عمل نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت عمر جس طرح کا دور تھا وہ اب نہیں آ سکتا. یہ ہے کہ جو انسان سمجھتا ہے. اب آپ نے اس کا یہ اشکال دور کرنا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں،
کھوچا آئے گا، پڑھو کلمہ نہیں تو گردن گیا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. وہ میں اس کے لیے بھی ایک مثال دیتا ہوں، اچھی مثال ہے، بہت ہلکی سی ہے لیکن بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. کہ ایک خاتون تھی تو وہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ مار رہی تھی. کوئی بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا کیوں مارتی ہو اس کو؟ انہوں نے کہا کہ میں صبح سے کوشش کر رہی ہوں کہ یہ پاجامہ پہن لے اور یہ نہیں پہنتا. صبح سے کوشش کر رہی ہوں، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، یہ پاجامہ نہیں پہن رہا. اس نے کہا میرے سامنے پہناؤ. پہنے کا بیٹا پاجامہ پہنو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اسے کھڑا کیا ٹیبل کے اوپر اور نیچے جو ہے نا پکڑ کے پاجامہ کھڑی ہو گئی کہ چھلانگ مارو. بچے نے چھلانگ ماری، ایک ٹانگ پاؤں اندر دوسرا باہر. یہ اسی طرح پاجامہ پہنا رہی تھی صبح سے اس کو اور وہ نہیں پہن رہا تھا تو وہ پیٹ رہی تھی. تو بندہ گیا، اس نے اس کو بٹھایا ٹیبل کے اوپر. تو پہلے ایک سائڈ سے جو ہے وہ پاؤں ڈالا، پھر دوسری سائڈ سے ڈالا. اس کے بعد کہا بیٹا اٹھو اور پاجامہ اوپر کر دیا، فٹ ہو گیا. تو جب تک آپ پاجامہ پہننے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے یہ پاجامہ فٹ نہیں ہوگا. آپ خلافت جتنی مرضی کر لیں، یہ خلافت آنے کا وہ منہج پہلے سمجھیں ہوگا کہ آج کے زمانے میں، اور آج کے بچے کو یہ چڑھے گا کیسے؟ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو بالکل نہیں آ سکے گا. یہ ہے مسئلہ. لہذا وہ تمام لوگ جو بہت مخلص ہیں، وہ تمام لوگ جو بہت قربانیاں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس بات سے نہیں واقف کہ آج زمانہ چل کے کہاں پہ آ گیا ہے، وہ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ چونکہ نہیں آ سکتا. لہذا ان سے کوئی خطرہ مغرب کو یا شیطانوں کو نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ بچہ پاجامے کے بغیر ہی رہے، تو جس طرح اس کی ماں اسے پاجامہ پہنا رہی ہے، اس سے کوئی خطرہ ہے کہ یہ پاجامہ پہن لے گا؟ کوئی خطرہ نہیں. بس اسی طرح سمجھ لیں کہ ہماری یہ ساری ایفرٹ آل ان وین، سب خوب کھاتے جائے گی ہم جتنی بھی قربانیاں دیں گے. جیسے وہ صبح سے لے کے دوپہر تک پاجامہ نہیں پہنا سکی تھی، ہم خلافت لے کے نہیں آ سکتے. تو آئے گی کیسے؟ جیسے اسے پاجامہ پہنانے کے لیے طریقہ تبدیل کیا گیا، اسی طرح آپ کو ماڈل چینج کرنا پڑے گا. ہاں اس میں اب 2 آرا آ جائیں گے. جن لوگوں نے یہ بات سمجھ لی وہ آگے سے 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ یہ ہوا کہ ہم نے زمانے کا ساتھ دینا ہے، اس کے لیے اگر اسلام کے اصولوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے. ایک صورت یہ بنی. اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، ہم اسلام کے اصول کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. البتہ اس اصول کی جو شکل 1400 سال پہلے تھی اس شکل کو چھوڑ کر آج ایک نئی شکل ان اصولوں کے تابع بنائیں گے، مخالفت میں نہیں بنائیں گے. یہ 2 نقطہ نظر بالکل علیحدہ علیحدہ ہے، یہ ایک سوچ نہیں ہے. پہلی سوچ وہ ہے جو اکثر و بیشتر یہاں ہمارے ہاں اسلام پسند لوگوں میں، اسلام پسند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اسلام پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسلام پسند کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اسلام جو ہے وہ اس سے بڑی محبت ہے. اسلام پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا مخالف نہیں ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ اسلام آ جائے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی وہ کوشش اور ہمت نہیں کر سکتا. کوئی آئے اسلام لے آئے، یہ راضی ہے اس کے اوپر، یہ اسلام پسند ہے، اس کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جہاں کوئی زیادہ آنچ آئے گی تو یو ٹرن لے لے گا، یہ اسلام پسند ہے. اسلام پرست وہ ہوتا ہے کہ جو پھر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، یہ اسلام پرست ہے. یہ تو اسلام پسند اور اسلام پرست کا فرق ہے. تو جو اسلام پسند حضرات ہیں وہ تو اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اصولوں کو بھی پامال اگر کرنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں. ابھی یہ آپ کا آگے نا وہ جو ٹرانسجنڈر کا قانون، اصل میں یہ ٹرانسجنڈر تو ہے نہیں، یہ تو چکر چلایا ہے. یہ تو خیر ہم نے اسلامی بینکنگ کا چکر چلا لیا تو انہوں نے اگر یہ والا چکر چلا لیا تو کیا فرق پڑا؟ دونوں چکر ہیں. یہ سود کے لیے سارا چکر ہے، یہ سارا ہم جنس پرستی کا چکر ہے، ہیں دونوں چکر. اور یہ کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے جو ہے نا ادھر سے گھما کے پکڑنے کی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں. تو ایک تو یہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی خلاف نہیں کیا، یہ تو مخنث ہیں جن کے لیے ہم نے قانون بنایا. یار مخنث کو یار اتنی تو مولویوں کو بھی انگریزی آتی ہے ہم جیسوں کو کہ یار یہ تو انٹرسیکس ہوتا ہے، وہ کوئی کراس جینڈر تو نہیں ہوتا. کراس جینڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی سیکس چینج کی ہو. تو خدا کا خوف کرو یار، آپ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں انگلی کے پیچھے سورج چھپانے والی بات کر رہے ہو. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک تو یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اصول وہی رہیں گے، بادشاہ اللہ ہے، انسان بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے.
اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ صورت بنا، جو معاشرہ آج کا ہے، بادشاہ جو ہے وہ اصول وہ ہوگا، توحید کا اصول، اس سے انحراف نہیں ہوگا، تو اب آپ بنا کے دکھائیں نا، پھر کیسے ہو سکتا ہے آج کے؟ تو دیکھیے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بہت آسان ہے، جہاں حاکمیت ہے اس حاکمیت کے زہر کو نکال دو، اس حاکمیت کی جگہ پہ آپ لے کے آ جائیں خلافت کو، تصور خلافت کا آ جائے۔ یعنی حاکمیت کا تصور کیا تھا؟ میرا جو ہے میری اتھارٹی، میری مرضی۔ خلافت کا تصور کیا ہے؟ اتھارٹی تو میری ہے، مرضی میرے خدا کی ہے، اور جہاں اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوگا وہاں پہ ہم اپنے مشورے سے، امرہم شورا بینہم، اپنے مشورے سے فیصلے کر لیں گے۔ پہلے وقتوں میں اس حاکمیت کی صورت کیا ہوتی تھی؟ نمرود صورت تھا، فرعون صورت تھا۔ اور پہلے وقتوں میں خلافت کی صورت کیا ہوتی تھی؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اس کی صورت ہے۔ موجودہ دور میں حاکمیت کی صورت کیا ہے؟ عوامی حاکمیت۔ اب کوئی ایک شخص جو جیسے فرعون یا نمرود تھا اس طرح کے بادشاہ کی بادشاہی قبول نہیں کی جاتی، اب سارے لوگ بادشاہ ہیں۔ تصور یہ دیا گیا ہیں یا نہیں ہے چھوڑیں، لیکن تصور یہ ہے کہ تو بھی بادشاہ، میں بھی بادشاہ، اور ہم اپنی بادشاہی منتقل کر دیتے ہیں کس کو؟ کہ جو ہمارا نمائندہ ہوگا، جو ہماری طرف سے جو ہے اسے جا کے ایکسرسائز کرے گا، وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہو گیا اسمبلی میں جا کے، اور وہ جو جا کے اسمبلی میں ریپریزنٹیٹیو ہو گیا آپ کا نمائندہ بن کے، وہ گویا آپ کی طرف سے وہ حق کے بادشاہی استعمال کر رہا ہے، لہذا جو قانون وہ بنائے گا وہ آپ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے بنا رہا ہے۔ یہ حاکمیت کا تصور ہے۔ اس کے مقابلے میں خلافت کا تصور کیا ہے؟ میں اپنی ذات پر، اس جسم کے اوپر بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اس پر اللہ کی مرضی چلاؤں گا۔ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، میرے پاس ہے، امانتن ہے، میں مالک نہیں ہوں اس کا۔ مستخلفین فی، اس پر اللہ نے مجھے استخلاف دیا ہے، خلافت دی ہے۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ جس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون کے اندر اندر ہی قانون سازی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میں نے اسے اختیار دیا اور میرا اپنا اختیار محدود ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں نمرود اور داؤد علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے، اور اس میں فرعون اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے۔ ایک طرف حاکمیت کا تصور ہے، دوسری طرف خلافت کا تصور ہے۔ اب آ جائیں وہ پریزیڈیم کی طرف، یا جو اصحاب حل و عقد ہیں۔ دیکھیے وہ پرانی صورتیں تھیں اصحاب حل و عقد کی، میں نے آپ کو مثالیں پہلے ساری اسلامی تاریخ سے دی تھی۔ تو کیا فرعون کے اصحاب حل و عقد نہیں تھے؟ آپ قرآن مجید پڑھیں، وہ اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں یار مجھے بتاؤ میں اس موسیٰ کا کیا کروں؟ تو کوئی اصحاب حل و عقد تھے نا جن کے سامنے وہ مسئلہ پیش کر رہا ہے، ضرورنی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اجازت مانگ رہا ہے۔ تو کوئی اصحاب حل و عقد تھے نا جن سے اجازت مانگ رہا ہے، کوئی پریزیڈیم تھا نا جس سے اجازت مانگ رہا ہے۔ تو یہ جب زمانے نے ترقی کی ہے تو یہ پریزیڈیم یا اصحاب حل و عقد بننے کا طریقہ بدل گیا۔ آپ سمجھ لیں بات ہوئی کیا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے بنے ایمان کی بنیاد، یعنی پہلے ایمان شرط لازم ہے، اس کے بعد آگے یہ بات ہے کہ اس کی قربانی کتنی ہے، یہ کس قبیلے کا ہے، قبیلے میں اس کا انفلوئنس کتنا ہے، یہ بعد کی باتیں۔ پہلی شے ایمان ہے، اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ بعد میں کیا شے بنی؟ حضور کے بعد، یعنی حضور کے دور کے بعد مسلمانوں کے اندر، مسلمان تو ہیں لیکن اب اصحاب حل و عقد صرف ایک قبیلے سے بنیں گے۔ اگر اموی حکمران ہیں تو اب اصحاب حل و عقد عباسی تو نہیں بن سکتا نا، اب اصحاب حل و عقد کوئی ہاشمی تو نہیں بن سکتا، اب اصحاب حل و عقد کوئی اور نہیں بنے گا، اب اموی بنیں گے۔ اچھا امویوں کو عباسیوں نے اٹھا کے پھینک دیا تو اب اصحاب حل و عقد کون بنیں گے؟ عباسی بنیں گے۔ بادشاہ بھی ان کا ہوگا اور فیصلہ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اگر ان کو یہ لگے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، امویوں کو یہ لگے اصحاب حل و عقد کو کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، تو زہر دینے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا جہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب اسے زہر دے کے چھٹی کرو اس کی۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی اصحاب حل و عقد، خاندان کے اصحاب حل و عقد ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کی چھٹی۔
آج کے دور میں ضیاء اللہ کا طیارہ نہیں پٹتا ہے، پہلے زمانوں میں بھی زہر سے بندہ کو فارغ، جو جب اس لائن سے ہٹے گا تو نہیں بچے گا۔ تو اصحاب حل و عقد پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، مقتدہ پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ اب بھی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ فرعون کو پوچھنا پڑتا ہے ضرونی، مجھے اجازت دو اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ آج ہی نہیں پوچھنا ہوتا کہ جی اجازت ہو تو ہم گرفتار کریں نا، تب بھی فرعون کو بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اجازت دو کہ قتل کروں۔ لیکن وہ کون ہوتے تھے؟ وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے۔ اب کیا ہے؟ یہ جو چائنا میں بنا کیا ہے؟ انہوں نے خاندان سے یہ اوپر اٹھ گئے۔ یہ کس طرف چلے گئے؟ انہوں نے کہا جو نظریے میں ہمارے ساتھ ہے نا، ہماری پارٹی کا حصہ ہے، وہ جس خاندان کا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری پارٹی کا حصہ ہو تو وہ گویا اس پریزیڈیم کا حصہ ہوگا، ڈیسیژن میکنگ باڈی میں آ جائے گا، پارٹی ہماری ہوگی، دوسری پارٹی کوئی بھی نہیں ہوگی، دوسری پارٹی حرام۔ اب اس کے اندر خامی کیا آتی ہے؟ اس سسٹم میں خامی کیا آتی ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم کوئی نیا 100 سال ہو گئے ہیں نا، یعنی یہ پہلے رشیا میں 1917 میں انقلاب آیا، تو اب 2022 میں ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں اس نظام کو بھی۔ یہ خرابی کیا آئی اس میں؟ رشیا میں کیوں فیل ہو گیا ہے کہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی پریزیڈیم ہے، تو ان کے جب مفادات سانجھے ہو جاتے ہیں تو کرٹیسزم کوئی نہیں ہوتا مشترکہ مفاد پر، یعنی وہ جو پریزیڈیم ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل بن جاتی ہے۔ مثلا آج ہمارے ہاں فرض کریں علماء کا پریزیڈیم بنا لیں آپ، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے جی علماء کی اسمبلی ہوگی، بنا لیا آپ نے، تو وہ کوئی ایسا قانون پاس ہونے دیں گے کہ جس میں ان کے مدرسے کا محاسبہ کیا جا سکے، احتساب کیا جا سکے، کوئی مطلب وہاں پہ جا کے پتہ کیا جا سکے کہ جو پیسے آئے تھے ان کا وہ آڈٹ کیا جا سکے؟ ہو سکتا ہے کوئی قانون بنانے دیں گے وہ آپ کو؟ سوچنے بھی نہیں دیں گے۔ تو باقی اگر بھائی لوگ وہ سارے اگر آ جائیں تو وہ تو ویسے بھی ان کا کوئی نہیں حساب کر سکتا، تو اس کے بعد اوپر سے اسلام کا ٹھپا بھی لگ گیا تو وہ تو بنی اسرائیل کی گائے بن جائے گی، کون دفاع کرے گا؟ لہٰذا وہ بھی احتساب سے پاک ہے، چائنا کا پریزیڈیم بھی احتساب سے پاک، یہ پریزیڈیم بھی احتساب سے پاک، ایرانی مولوی بھی احتساب سے پاک، یہ جو بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، اور وہ ایک نئی طرح کی آمریت، پہلے ایک آدمی کی آمریت تھی، یہ اب ایک جماعت کی آمریت ہے جو مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کو بیلنس کیا چیز کرتی ہے؟ ایک دوسری جماعت ہو، وہ دوسری جماعت جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرے گی، وہ اس کے جو بھی غلط پالیسیاں ہیں ان کو جو ہے پبلک کے سامنے بھی لے کے آئے گی، وہ بتائے گی کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ یہ جو کرٹیسزم ہے، وہ جو اختلاف رائے ہے، وہ رحمت ہے۔ یہ وہ شے دیکھیے ہمارے ہاں تو وہ اختلاف نہیں، افتراق ہوتا ہے، یعنی جو بے نظیر اور نواز شریف کی آپس میں ٹسل تھی وہ دو پارٹیوں کی ٹسل نہیں ہے، وہ تو دو پرسنالٹیز کی ٹسل تھی نا، اسے آپ جمہوریت نہیں کہیں گے، وہ تو ایک بدترین صورت تھی۔ میں کہتا ہوں آپ امریکی سسٹم کو سامنے رکھیں نا، وہاں اگر ریپبلکن ہیں اور ان کے ڈیموکریٹ ہیں تو ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیا اختلاف ہوتا ہے؟ ٹانگیں کھینچنے کا اختلاف ہوتا ہے، بہتر پالیسی تک پہنچنے کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ رحمت ہے۔ یہ کس نے دکھایا تھا؟ یہ کس نے بتایا تھا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ منہ پہ تعریف کرنے والے کے اوپر خاک ڈالو؟ یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ اور یہ آپ کو اب ملے گا کہاں؟ سب سے زیادہ خوش آمدی ہم لوگ، سب سے زیادہ چاپلوس ہم لوگ، سب سے زیادہ ٹیسیاں مارنے والے ہم لوگ، یہ آپ کو مغرب میں تو نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم ایک طرف یہ چاپلوسیاں اور دوسری طرف جب مخالفت پہ اتریں تو پھر یہ کہ اس میں بھی اب نارملٹی ہے، تو وہاں پہ تنقید بھی تعمیر کے لیے ہے۔ بھئی یہ اسلام ہے نا، یہ ہے مومن کو آئینہ دکھانا۔ اگر پالیسیاں غلط ہیں تو اس پر بولے، اچھی ہیں تو اپریشیٹ، یہ عدل ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو یہ اگر دو پارٹیاں ہوں گی تو یہ بیلنس قائم ہوگا، اگر دو پارٹیاں نہیں ہوں گی تو یہ بیلنس قائم نہیں ہو سکتا، دنیا میں کبھی ہوا نہیں۔ تو ٹو پارٹی سسٹم جس تک اب انسان پہنچا ہے نا،
اور دھکے کھا کے پہنچائے، مارے کھا کے پہنچائے، مر کے پہنچائے، تو اسے جو پہنچے جن کو وہ قربانیوں کی تاریخ معلوم ہے، جب ان کے سامنے آپ پریزیڈیم کی بات کرتے ہیں انہیں ہول آتا ہے، چکر آتے ہیں، انہیں وہ آپ کے اسلام سے بھی گھبراتے ہیں، انہیں لگتا ہے وہی مصیبت ہیر پھیر کے پھر ہمارے سروں پہ سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے وہ آپ کے اسلام کی پھر مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملحد ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جناب دین دشمن ہے، آپ کہتے ہیں اللہ رسول کے دشمن ہے۔ وہ بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اللہ رسول کے محبت کرنے والے ہوں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر اللہ رسول کے نام پر کوئی نئی ڈکٹیٹرشپ مسلط ہو جائے۔ یہ مسئلہ سمجھیں، اس مسئلے سے نکلے بغیر آپ نہیں اسلام لا سکتے۔ تو دو پارٹیوں کی ضرورت۔ اچھا، اب اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضور کے دور میں تو ایک ہی پارٹی تھی۔ بھائی امت مسلمہ اب بھی ایک ہی ہے، اگر تفرقہ کیا ہے تو مطلب کوئی دینداروں نے کیا ہوگا۔ پیپل پارٹی والے بھی مسلمان، مسلم لیگ والے بھی مسلمان، پی ٹی آئی والے بھی مسلمان، انہوں نے تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگائے۔ امت تو وہی ہے۔ تو یہ جیسے اوس بھی مسلمان، خزرج بھی مسلمان، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس وقت آپس میں جو سوشل کانٹریکٹ تھا وہ قبیلے کا تھا، یہ میری برادری ہے۔ اب جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ نظریے کا ہے، یہ میری پارٹی ہے۔ تو وہ جو برادری تھی اس کی جگہ پہ پارٹی آ گئی ہے، یہ جوہری چینج ہے جو آ گئی ہے۔ اور یہ ایوالوڈ کیوں ہے؟ وہ خون کی بنیاد پر تھی، یہ نظریے کی بنیاد پر ہے۔ خون زیادہ اہم ہوگا یا نظریے کی اہمیت ہے؟ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تھے، جہاں پیدا ہو گئے مرتے دم تک پارٹی وہی رہے گی۔ اس پارٹی کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اس کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے نکل کے دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ تو بہتر پارٹی کون سی ہوئی؟ یہ بہتر ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ ایوالوڈ فارم ہے۔ تو پارٹی وہاں بھی تھی اس وقت، وہ اپنی پریمیٹیو صورت میں تھی۔ یہ اوس اور یہ خزرج پارٹیاں ہیں۔ 12 قبیلے اگر بنی اسرائیل کے تھے تو 12 نقیب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معین کیے تھے، ان کی وہ پارٹی توڑی نہیں تھی۔ یہ نہیں کہا کہ سب ایک موسیٰ کے نیچے آ جاؤ، نہیں، 12 ان کے، بلکہ ان کے لیے چشمے بھی 12 نکالے تھے۔ یعنی آپ اس وقت کے اعتبار سے کہیں 12 صوبے بنا دیے تھے، اپنے وسائل، اپنا چشمہ، اپنا پانی خود پیو، تو اپنا صوبہ، اپنے وسائل، اپنی حکومت چلاؤ۔ تو ایتھنک بنیادوں کے اوپر بھی ایک پارٹی بن سکتی ہے، نظریت کی بنیاد پہ بھی بن سکتی ہے، اسی بنیاد پہ صوبے بھی بن سکتے ہیں، اسی بنیاد پہ پارٹیاں بھی بن سکتی ہیں۔ یہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے۔ یہ کوئی خلاف اسلام بات نہیں ہوگی کہ بھائی ون پارٹی نہیں ہوگی تو گویا تفرقہ ہو جائے گا اور کفر ہو جائے گا اور شرک ہو جائے گا اور دوزخ میں جائیں گے ساری پارٹیوں والے۔ یہ نان سینس، وہی نان سینس، سمپلسٹی جو جن لوگوں کے ذہنوں میں اسلام ایک بہت سادہ سی شے ہے، وہ یا یہ کہ وہ چیزوں کو بہت سادہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ ہیں کہ جو پھر اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بڑی باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ پیچیدہ عمل ہے، یہ یعنی سوشل ایوولوشن کا عمل ہے، اور اسلام کو اس کے ساتھ جب آپ جو جوڑ کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑی جو نزاکت ہے کہ جس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ جن لوگوں نے رکھی ہے انہوں نے حل پیش کیا ہے۔ آخر علامہ اقبال نے، ذرا سوچئے یہ کتنا دور کا مسئلہ ہے، نہیں پتہ آپ کو۔ ہمارے ہاں جسے اجماع کہتے ہیں، اجماع جس پر امت جمع ہو جائے، یعنی وہ دیکھیں ایک امت قرآن پر جمع ہے، سنت رسول پر جمع ہے، ایک نیا قانون بنے گا اس پر جمع ہوگی تو وہ پورے امت کے لیے وہ ہوگا نا بائنڈنگ۔ کب جمع ہوئی تھی پتہ ہے؟ جو اس کی دستوری اور قانونی حیثیت ہے، پہلے وہ جو جمع ہوئی تھی دور خلافت راشدہ میں، اس کے بعد نہ کبھی امت جمع ہوئی، نہ کبھی امت میں اتفاق ہوا، نہ کبھی کوئی ایک ایسا قانون بنا جس پر پوری امت کا اس طرح کا اتفاق ہو جائے۔ اس کی اگر سیاسی وہ جو وحدت ہے وہی پارا پارا ہو گئی تو اب اتفاق کہاں سے ہو جائے گا؟ اس دور میں جو قانون بن گیا وہ مجمع علیہ قانون ہے۔ اس کے دور میں جتنا آپ کی یہ فقہ کیوں بن گئی؟ یہ امام ابو حنیفہ علیحدہ ہیں، امام احمد بن حنبل علیحدہ ہیں، امام مالک علیحدہ ہیں، امام شافعی علیحدہ ہیں، پھر یہ کہ وہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سارا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کی سیاسی وحدت ختم ہو گئی۔ اب جو اجتہاد ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے رضاکارانہ طور پر ان کے اجتہاد کو قبول کر لیا وہ ان کا مسلک ہو گیا۔
پہلی صورت ہوتی تو رضاکارانہ قبول کرنا تو نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کے لیول پر اس اجتہاد کو قبول کیا جاتا. جب وہ اسٹیٹ کے لیول پر قبول ہوتا ہے تو وہ اس کو بائی لا جو ہے نافذ کیا جاتا ہے. اب تو رضاکارانہ بات تو نہیں ہے، اب تو اسٹیٹ کی طاقت سے وہ نافذ ہوتا ہے. یہ دور خلافت راشدہ میں تو یوں ہی ہوتا تھا، اس کے بعد تو یوں نہیں ہو سکتا. بلکہ امام ابو حنیفہ کو آفر کیا گیا کہ آپ کو ہم قاضی القضاء بنا لیتے ہیں، آپ کا اجتہاد نافذ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میرا اجتہاد کیوں آپ نافذ کریں گے؟ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے، 1400 سال سے لٹکا ہوا مسئلہ ہے. اس کا ایک حل ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا. اب اجتہاد کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. اب جو لوگ آج بھی کتابوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں، تو اس کا مطلب وہ 1400 سال پیچھے زندہ ہیں. جب ان کے سامنے آپ یہ بات کریں گے کہ پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی، ان کے سامنے شیخ رشید آئے گا تو انہیں چکر آئے گا کہ یار یہ بندے کا دماغ خراب ہو گیا جو کہتا ہے پارلیمنٹ میں اجتہاد ہوگا، یعنی شیخ رشید اجتہاد کرے گا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر میں اور انٹرسیکس میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ اجتہاد کرے گا تو ستیہ ناش ہوگا. تو وہ پھر کہتے ہیں یار یہ تو بڑی غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو بھائی لیکن یہ کہ آپ کا فورم، آج کی دنیا نے قانون سازی کا جو فورم بنایا ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اسے مقننہ کہتے ہیں، اسے لیجسلیچر کہتے ہیں. تو قانون تو جو بھی بنے گا وہیں بنے گا نا. باقی میں اگر بناؤں گا تو وہ میرا خانہ ساز قانون ہے، کوئی نافذ کرے گا تو قابل اس کو قوت نافذہ ملے گی. تو جس قانون کو قوت نافذہ حاصل ہوگی وہ ہے جو پارلیمنٹ بنائے گا. لہذا اگر آپ اسلام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ پارلیمنٹ تشکیل دینی پڑے گی کہ جو اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کر سکے. اب پھر مسئلہ آئے گا کہ اس میں عام آدمی، یعنی وہ تو پھر ٹیکنیکل بندے ہی جائیں. آج جو قانون سازی کر رہے ہیں انہیں آئین کی ساری باریکیاں معلوم ہیں. آج جو قانون سازی کر رہے ہیں انہوں نے وکالت پڑھی ہوئی ہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت دائی ہوتی ہے، مثلا ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اب اس کے لیے قانون بنانا ہے تو وہ کمیٹیوں کے سپرد ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے قانون بنانا ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے سپرد ہو جاتا ہے، بلا لیے جاتے ہیں اسپیشلسٹ. وہ بنا کے مسودے تیار کر کے پھر پیش کرتے، پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں. اب جو بنانا تھا، جن کے ذہن میں سامنے مسئلہ آیا تھا، وہ اس مسئلے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون اس مسئلے کو حل کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ بحثیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر قانون بن جاتا ہے. کوئی حمایت کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے. پاس ہونے کے بعد بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط بن گیا ہے تو وہ عدالت میں چلا جاتا ہے کہ جی یہ قانون انہوں نے غلط بنایا ہے. ابھی وہ نیب کا قانون انہوں نے بنا دیا تھا، وہ گئے ہوئے ہیں عدالت میں. اب دیکھیں عدالت اس کا کیا کرتی ہے. وہ آئین کے خلاف ہوا تو اٹھا کے پھینک دیں گے، عدالت باہر پھینک دے گی. اسی طرح آپ نے یہ طے کیا ہو قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور دل صحیح معنوں میں طے کیا ہوا تو اگر بن گیا ہو تو عدالت جو ہے وہ اس کو واپس کالعدم کر دے گی، نیا قانون بنا کے لے آؤ. اور جب 2 دفعہ کالعدم ہوگا تو اس سے پہلے، بنانے سے پہلے آپ علماء سے پوچھیں گے یار یہ بعد میں اتنے چکر میں پڑنے سے بہتر ہے نا کہ پہلے کر لیں. علماء کا رول یہ ہوگا کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں، وہ تعاون کریں، وہ معاونت کریں، اور اگر غلط ہو جائے تو اسے لے کے جائیں، عدالتوں میں لے کے جائیں، رائے عامہ ہموار کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اب جمعے میں بس آ کے تو صرف جو ہے نا وہ تنخواہ کھڑی کرنے کے لیے تقریر کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ محنت کر کے آئیں، پوائنٹس بنا کے آئیں، کوئی اپنے جو ہے وہ لیکچر تیار کر کے آئیں، فوکس ہو کے آئیں، بتائیں یہ قانون غلط بنا ہے، اس کو پوری طرح رائے عامہ بنائیں، اس کے اوپر اس کا پریشر بنائیں تاکہ اس کے نتیجے میں قانون سازی صحیح طریقے سے. یہ ذرا مشکل رول ہے لیکن اصل تو پھر یہ بنتا ہے نا. تو اس طرح ایک نظام چلے جو دنیا کو بھی نظر آئے یار کہ یہ ہمارے سے ساتھ ساتھ ہی ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ عوامی رائے سے بات آگے چل رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اصول وہ ہیں کہ جو اعلامی ہیں، لیکن یہ کہ جو باقی باتیں، سارا جو سٹرکچر ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ آج کی ماڈرن ورلڈ کے عین مطابق ہے. یہ وہ شے ہے کہ جو اپیلنگ بنتی ہے، جو حجت قائم کرتی ہے، جو اتمام حجت کا ذریعہ بنتی ہے. تو ہمارا درد یہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس طرح چلیں گے تو لوگوں پر حجت نہیں قائم ہوگی، کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہے اور لوگوں کا اشکال برحق ہوگا، سچا ہوگا. لیکن اگر آپ یہ والا آپ پورا آرگومنٹ لے کے آئیں گے تو اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ آپ کی حجت قائم ہوتی ہے پوری دنیا کے اوپر. اگر یہ کر کے بھی دکھائیں، صرف زبانی کلامی اصل میں پھر مسئلہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کر کے بھی دکھا دیں تو پھر پوری دنیا پر اسلام کی حجت قائم ہو جائے گی. اب اس میں جو آخری بات میں صرف
ایک نقطے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے متعلق یہ وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر جو ہے نا کھوتا اور وہ گھوڑا سب ایک باؤ میں بکتے ہیں، اور اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک عام جو ہے بندے کی ووٹ برابر ہے۔ تو بھائی یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ ہم اپیل نہیں کر رہے ہیں آپ سے، یہ آپ کے بڑوں کا طے کیا ہوا اصول ہے کہ المسلم کفل لکل مسلم، ہر مسلمان قانونی اعتبار سے دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ امام اور ابو حنیفہ کا بتایا ہوا اصول ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک دو بھائی ہیں کسی باپ کے، ایک جو ہیں وہ شرابی بھی ہیں، ڈاکے شاکے بھی مار لیتے ہیں، ہر شرعی برائی اس کے اندر ہے۔ دوسرا بھائی جو ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے بھی لگاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، ہر سال جاتا ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، تو تقوی والے کو زیادہ ملے گی اور یہ جو فراڈیا ہے 2 نمبری ہے اس کو کم ملے گی، کہ دونوں کو برابر ملے گی۔ تو قانونی حقوق جو ہیں وہ مسلمانوں کے برابر ہوتے ہیں، اس میں تقوی کا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے ہاں جا کے اجر زیادہ پائے گا۔ دنیا میں عزت اس کی آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ تقوی والا ایک پراٹھا زیادہ کھائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کا ایک بیٹا متقی ہے تو آپ کہیں میں 3 کیلے لایا ہوں تو جو متقی ہے اس کو 2 دوں گا اور جو دوسرے والا ہے اس کو 1 دوں گا، یہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں آ کے مسلمان آپس میں برابر ہیں۔ جب برابر ہیں تو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے اختیار میں بھی تو برابر ہوں گے نا۔ میرا فیصلہ، اس ملک کا فیصلہ، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ میری کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو جب ہم برابر ہیں تو پھر ووٹ سب کا برابر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ متقی صاحب کو 2 ووٹ ملیں، 2 ووٹ دینے کا حق ہو، اور جو غیر متقی ہے اسے کہنے یہ تو اس کو 1 ووٹ دینے کا حق ہوگا، اور ہم کہیں کہ عورت کو آدھی ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہاں ووٹ سب کا برابر ہوگا۔ ووٹ کا طریقہ اب یہ ہو گیا نا، پہلے بھی ہوتی تھی، جب آپ کو پتہ ہے یہ وہاں بھی ایوولوشن ہوا ہے، یعنی حضرت ابوبکر ایک طریقے سے بنے، حضرت عمر ایک طریقے سے بنے، حضرت عثمان ایک اور طریقے سے بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہنگامی دور ہو گیا تھا، مطلب ایک وہ بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن حضرت عثمان تک ایوولوشن ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان تک وہ جو پہنچتے پہنچتے صورت یہ بنی، آخر میں وہ ایک کمیٹی بنی تھی کہ جو بھی ہیں ان میں سے بنا لیا جائے ایک کو، تو وہ رہتے 3 آدمی رہ گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دے دیں، یعنی حضرت علی رہ گئے، حضرت عثمان رہ گئے، وہ عبد الرحمن ابن عوف رہ گئے، انہوں نے کہا اگر مجھے اختیار دے دیں کہ میں فیصلہ کروں کہ آپ 2 میں سے کون ہو تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ اب فیصلہ ان پہ آ گیا، یعنی پوری امت کی طرف سے فیصلہ اب کس نے کرنا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیسے فیصلہ کیا؟ انہوں نے جا کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا، مردوں سے بھی کیا، عورتوں سے بھی کیا، بچوں سے بھی کیا۔ یہ مشورہ ہی ہے جس کی جدید صورت ووٹ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اگر وہ عورتوں سے مشورہ کر رہے ہیں تو آج عورتوں سے کیوں نہیں مشورہ لیں گے آپ، اور کیسے ان کو آدھی ووٹ کاٹ دیں گے؟ چلیں یہ تو ہو گیا جی اس اعتراض کا جواب۔ اب اعتراض پر اعتراض کرنے کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ووٹ برابر نہیں ہو سکتا ایک جاہل کا اور ایک عالم کا، تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں فرق کریں گے کیسے؟ مطلب کیسے پوائنٹ تعین کریں نا، عالم کو کتنے پوائنٹ ووٹ ملیں گے، اور یہ جو ہے نا جو جاہل ہے جو وہ ریڈی لگائے ہوئے ہیں تو اس کے ووٹ کی طاقت کتنی ہوگی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ وہ جیسے وہ الیکٹران کی طاقت ہوتی ہے نا، تو یہ اس طرح کوئی ووٹنگ کا سسٹم ہوگا؟ کیسے سسٹم بنائیں گے؟ بن ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے سارے علماء کہاں آپس میں برابر ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے سمجھداری کو معیار بنانا ہے تو کیا جو بھی علم حاصل کر لے وہ برابر سمجھدار ہو جاتے ہیں سارے؟ تو یہ چیزیں ناقابل عمل ہیں، یہ گپ شپ ہے، اس پر عمل ہو ہی نہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے جو اس کا محل آپ بنا رہے ہیں، پلاؤ پکا رہے ہیں۔ قابل عمل صورت یہ ہے سب برابر ہیں، سب کو 1 ووٹ کا حق حاصل ہوگا، جو دنیا میں مروج ہے
البتہ وہ ووٹ ہوتا ہے حاکمیت کا ووٹ، اور یہ ووٹ ہوگا خلافت کا ووٹ. وہ ایک ایبسولوٹ اتھارٹی ہے جو دی جا رہی ہے، یہاں پہ کنڈیشنل اتھارٹی ہے جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے. یہ فرق ہوگا. تو بہرحال یہ چند اشکالات جو عام طور پہ سامنے آتے ہیں وہ میرے ذہن میں تھے، میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں.